السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈر، میں یوٹیوب چینل بورڈ رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ڈیول اینڈ اینجل، ریٹن بائی زونیا صالح۔ بہت ہی رومانٹک ایموشنل انوسینٹ ہیروئن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کی جانب۔ فیروزہ منہ کھولے اپنی اتنی بے عزتی پر ہکا بکا رہ گئی۔ آہستہ بول، کیوں میری عزت خراب کرنے پڑی ہے؟ اور وہ پھر تجھے وہ ناول مل جائے گا۔ اپنے پنک گال پھلائے غصے میں اسے گھورنے لگی اور اتنی کیوٹ لگی کہ فیروزہ کو اس پر بہت جی بھر کر پیار آیا۔ کچھ دیر میں پیزا آیا تو وہ دونوں سب بھولے پیزے سے انصاف کرنے لگی۔ اے منسا، وہ دیکھ وہاں۔ اچانک فیروزہ اس کے بازو کو ہلاتے اس کے کان میں جوش سے بولی۔ وہ ہڑبڑا گئی اور وہ مشکل پیزے کا ٹکڑا حلق میں اترا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سکون سے کھانے بھی نہ دینا، بدتمیز، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ وہ گھور کر اسے بولی اور اس کے اشارہ کرنے پر اس کی طرف دیکھا تو وہ نوالا ٹکڑا اٹھا ہوا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ دیکھتی رہ گی نا؟ شاک فیروزہ حیران اور کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ بولنا تو جیسے بھول گئی۔ منسا، یہ تو بالکل تیرے ناول جیسے ہیرو جیسا لگ رہا ہے۔ ہاں تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یار۔ وہ دونوں اپنا پیزا بھولے اس کو دیکھنے میں ہی مگن ہوگی، جیسے اسے زیادہ اور کوئی ضروری کام نہ ہو۔ اس سے 2 ٹیبل چھوڑ کر کچھ ہی دور ٹائیگر اور میٹنگ میں مصروف تھا اور اس کے بعد سے انجان دو لڑکیاں اس کو موضوع گفتگو بنائے بیٹھی تھیں، لیکن یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لڑکیاں اسے دیکھتے ہی پاگل ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت ریسٹورنٹ میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اچانک فیروزہ کے دماغ میں حرافاتی آئیڈیا آیا تو وہ آنکھوں میں شرارت چمکائے لیے منسا کی طرف دوڑی موڑی اور نہ جانے کیوں منسا اس کی خطرناک مسکراہٹ لگی۔ منسا، تمہیں کتاب چاہیے نا؟ اس کے پوچھنے پر وہ ناولز کی دیوانی فوراً شور سے سر ہلانے لگی۔ تو میری ایک شرط ہے، تمہیں ناول کے ہیرو کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکائے 15 منٹ تک تمہیں وہ کتاب دے دوں گی۔ 2 مہینے کے لیے اسے بھول جاؤ۔ وہ ہاتھ ہلائے بولی، ارے یہ کیسی شرط ہوئی؟ بھلا شرم کرو کچھ تو فیروزہ۔ وہ روحانسی ہوتی بولی، دیکھ شرط تو شرط ہوتی ہے، اگر تمہیں نہیں منظور تو چلو۔ فوراً اٹھتے ہوئے بولی اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، رکو تو صحیح یار، اس کی حالت رونے والی ہوگی تھی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں دیکھوں گی کیسے؟ وہ تو بس اس پر فوکس کر باقی چھوڑ۔ منسا اس لڑکے کی طرف موڑی جیسے کچھ دیر پہلے وہ دیکھ رہی تھی اور سگریٹ سلکائے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ کا کوٹ کرسی پر لٹکائے، بلیک ہی شرٹ کے بازو کونے تک فولڈ کیے ہوئے تھے، جس میں اس کے بھاری شفاف بازو کی لکیرنس ابھری ہوئی تھی اور جس کو اوپر سے اٹریکٹو بنائی ہوئی تھی۔ منسا کو اپنے ناول کے ہیرو کے لیے اور پلس پوائنٹ مل گیا تھا اور اب وہ لگاتار بغیر پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا یہ انگریز ہی لگتا ہے؟ تو نہ بھی ہو تو مجھے کیا؟ وہ اسے دیکھنے کے ساتھ خود ہی ہم کلام بھی تھی اور فیروزہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہی تھی، اور آخر بعد میں اسے چڑھانے کا موقع بھی تو ملنے والا تھا۔ کسی احساس کے تحت ٹائیگر نے اپنے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ارد گرد دیکھا تو قدرے دوسری طرف 2 ٹیبل پر چھوڑ کر کالی یونیفارم میں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں، جن میں سے ایک اسے دیکھنے دوسرے لفظوں میں اسے بے شرمی سے تاڑنے میں مصروف تھی، جسے اس کی آنکھوں میں دوبارہ متوجہ ہوا۔ لیکن کچھ دیر میں اس کی پھر اس پر نظر پڑی تو وہ ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا سب کام چھوڑے، سینے پر ہاتھ باندھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے سکون سے رخ اس کی طرف موڑے، گردن کو ٹیڑھا کیے، آنکھوں میں سرد بن لیے اسے گھورنے لگا اور مسلسل گھورتا رہا۔ منسا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے خود کو دیکھنے پر بت بنی تھی، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی، پھر وہ آنکھوں میں ناگواری لیے واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا تو وہ شرمندگی سے ڈوبنے کو ہوئی، لیکن صرف کچھ ہی دیر رہ گئی تھی، نہیں تو وہ اپنی کتاب سے بھی جاتی، جس کے لیے اس نے کئی مہینوں سے پیسے جوڑ کر رکھے تھے۔ لیکن اس کے پھر سے خود کو دیکھنے اور سب کام چھوڑنے کی طرف رخ کیے جانے پر وہ بکھلا گئی۔ فیروزہ، اس نے دانت پیستے ہوئے ٹیبل کے نیچے سے اس کی ٹانگ پر چٹکی کاٹی اور وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی زور سے کاٹی ہے؟ اوف میری ٹانگ! ارے وہ سب چھوڑ اور بتا کتنے منٹس رہ گئے؟ میری بس ہو گئی ہے اب۔ وہ بہت غصے سے مجھے گھور رہا ہے، کہیں ہم لوگ پھنس نہ جائیں۔ تو وہ بھی ڈر کر اس حالت پر رحم کرتی ہاتھ پکڑے پیمنٹ کر کے باہر بھاگی اور وہ بھی اس کے ساتھ بھاگ دیتی ہے۔ ٹائیگر اس کے اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے بھاگنے پر چونک گیا۔ اسے لگا کہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح اس کے پاس آئے گی، لیکن اس کے برعکس ہوتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے دوڑ کر دیکھنے لگا جہاں سے وہ بھاگی تو تھی۔ اسے اور ضبط کے جانے کے بعد روک لیا، جو فوراً اس کے پیچھے آنے لگے تھے۔ فیروزہ بھاگتے ہوئے منسا سے آگے نکل گئی تھی اور اس کا ہاتھ دینے کو وہ بھی اپنی رفتار تیز کرتی، کسی کی کلائی سے پکڑنے اور پھر جھٹکا لگنے چیختی مقابلے کے سینے آ لگی، اور پکڑنے والے کو دیکھا تو وہ شل سی رہ گئی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، یوں ابھی باہر آ جائے گا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ جائے گا۔ وہ زندگی میں کبھی کسی مرد کے نزدیک نہیں کی تھی اور اب اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی سانسیں، گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے جسم سے اڑتی تیز پرفیوم کی مہک اس کے حواس معطل کرنے کو کافی تھے اور اس کے جان جسم سے نکلنے جیسی ہو گئی تھی۔ پورا جسم کانپنے لگا، دوپٹہ سر سے اتر کر کندھے پر آ گیا تھا اور بالوں کی چوٹی
چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی جو اس کو اور پرکشش بنا رہی تھی، اور مرد کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر محسوس کر پیٹ میں عجیب سی گدگدی ہونے لگی۔ ٹائیگر جھٹکا لگنے سے اسے بے دہانی میں ہی کمر سے تھام گیا اور اب اس ہاتھ سے پھیلی حیران آنکھوں میں اس کے دیکھنے لگا اور کھو گیا۔ اس کے بدن کی لرزاہٹ اپنے ہاتھوں میں محسوس کر سکتا تھا، نازک بدن کانپ رہا تھا۔ تم مجھے گور کیوں رہی تھی؟ ذرا بتانا پسند کرو گی؟ وہ اس پر قدرے جھکا ہوا تھا اور اس کے گھنے سیاہ سلکی بال ماتھے پر بے ترتیب بکھرے ہوئے۔ وہ قدمیں بہت مشکل اس کے کندھے تک آتی تھی۔ مما میں کیوں گھوروں گی آپ کو؟ وہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری تو آنکھیں ہی ایسی ہیں۔ وہ فوراً اپنی آنکھوں کو ٹیڑھا کرتی بولے، دیکھا ہر کسی کو یہی لگتا ہے، شرم تو نہیں آتی؟ ایک بچی کو تنگ کرتے ہوئے انکل وہ مشکل سے اپنے حواسوں میں لوٹتی ہمت جمع کیے منہ میں آیا جو کچھ بولتے گی۔ فی الحال تو اسے پیچھے چھڑانا تھا کیسے بھی کر کے۔ اسے دکھاوا دے کر وہاں سے بھاگی۔ ٹائیگر اس کے دھمکی دینے پر 1 انچ بھی اوپر ہوا۔ فیروزہ جو واپس آئی تھی اس کے پاس آ کر خود بھی اس کے بازو پکڑتے دونوں بھاگ کر پارکنگ لاٹ سے نکلی۔ ٹائیگر پینٹ پاکٹ سے نکالتا آنکھوں میں پراسراریت لیے رات کے 11 بج رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر اپنی ماں پر پڑ گئی جو بڑے سے لاؤنج میں پڑے صوفے پر اس کے سوتیلے باپ کے ساتھ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یکلگ تھی اس کی پیشانی پر بال پڑے، ناگواری سے ان دونوں کی جانب دیکھا اور اپنے وویلے میں کسی کا آنا پسند نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی ماں کا بھی جو صرف نام کی ہی ماں تھی، اور اس کا سوتیلا باپ تو کسی زمرے میں ہی نہیں آتا۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے کہ مجھے آپ لوگوں کا یہاں آنا پسند نہیں، تو کیوں بغیرتوں کی طرح لوگوں کی طرح آ جاتے ہیں؟ سرد نظریں اختیار صاحب پر ڈال کر بولا تو وہ بے چتاب ہاک کر گئے۔ آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ ابھی یہاں سے چلے جائیں، جو کوئی بھی بات کرنی ہوگی صبح آفس میں میرے سیکرٹری کو بتا دیجیے۔ آئے ان لوگوں کو چلتا کر وہاں سے، مجھے یہ لوگ دوبارہ دیکھنے نہیں چاہیے۔ انگلی اٹھا کر سرد لہجے میں اسے کہہ گیا۔ وہاں سے چلا گیا اور بغیر ان کو کوئی بولنے کا موقع دیے دیکھ لیا تم نے کیسے وہ تمہاری ماں ہونے کا لحاظ کیے بغیر بے عزتی کر گیا۔ یہ عزت ہے تمہاری اس کی نظر میں؟ اختیار صاحب شدید اور غصے اور برہمی سے بولے، تو اپنی تو چھوڑ، اپنی ماں کو بھی نہیں بچا، وہ کسی زمرے میں آتے؟ ایک تو آپ بنا کہا تھا نا کہ صبح انتظار کر لیتے ہیں، پتہ تو ہے اس وقت تھکر آتا ہے، یہی ہوگا نا؟ وہ بھی غصے میں کھڑی بات کو گھماتی بولی، ایمل میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے اور اس کی بھی اکلوتی، میں بھی تو مجبور تھا، بھائی کو کیسے منع کرتا؟ تو پھر بھول گئی آپ؟ ویسے مجھے نہیں لگتا وہ مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ بیٹا ہے تمہارا، منع اسے نہیں تو تمہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکلا، وہ بھی بڑبڑاتی جلتی کوٹتی ان کے پیچھے نکلی اور اس سے پہلے کہ آئس انہیں دھکے دے کر نکالتا۔ 2 دن گزر چکے تھے اس ریسٹورینٹ والے قصے کو، لیکن منسا کو ابھی تک اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوتی۔ وہ اس کی گہری آنکھیں وہ بھول کر بھی نہیں بھول پا رہی تھی، کوئی بھی کام کرتے وہ انہیں اسی سوچ میں گم ہو جاتی۔ ابھی کچن میں رات کے کھانا بناتے ہوئے وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ فیروزہ کے یکدم پکارنے پر ڈر کر اچھی اس کے تاثرات دیکھ کر فیروزہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کیا ہوگا یار، کہاں کھوئی ہو؟ وہ اپنی دھن میں اسی سے بولتی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ خیر تم بتاؤ آج کیسے یاد آ گئی میری؟ 2 دن سے کہاں تھی؟ اور تمہاری مامی نے کچھ نہیں کہا؟ وہ گھر پر ہوں گی تو کچھ کہیں گی نہ اپنی بیٹی کے ساتھ؟ وہ پٹا کر بولی، اوہ تبھی تو کہوں اتنے دانت کیوں نکل رہے ہیں میڈم کے؟ ہاں تو اتنے دنوں کے بعد کچھ سکون کے ساتھ آیا، نہیں تو جینا حرام کر رکھا ہے۔ منہ زاویے بگاڑتی بولی، اور ہاں میں تمہارا وہ ناول دینے آئی ہوں، تب تو تم بھول گئی تھی اور دوبارہ بات بھی نہیں ہوئی اس بارے میں۔ ہاں مجھے بھی یاد نہیں رہا، میں ڈر بھی گئی تھی بہت، وہ سب تمہاری فضول شرط کی وجہ سے نہ۔ تو وہ مسور کر بولی، سوری یار، مجھے کیا پتہ تھا اتنا خوبصورت دیکھنے والا وہ شہزادہ جلاد ہوگا اور ہمارے پیچھے ہی آ جائے گا تھانے دار کی طرح۔ ویسے وہ انگریز لگ رہا تھا، مجھے پکا یقین ہے۔ اس کی بات سن کر منسا کا دل دھڑک اٹھا جب چھن سے وہی منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا اور جھرجھری لے کر رہ گئی۔ چھوڑ، انگریز ہو یا ہمارا کیا لینا دینا، بس دوبارہ کبھی اس سے سامنا نہ ہو میرا۔ اچھا چھوڑ یہ سب، اور مجھے دیکھا تیرا ناول کہاں تک پہنچا ہے جو تو لکھ رہی ہے؟ اس دن تو میں دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ فیروزہ نے اس کے لکھے ناول کی تعریف کی، اور اس وقت وہ اپنے جم میں موجود باکسنگ کرنے میں مصروف تھا۔ پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر جنون تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دھیان سارا رخ اس لڑکی کی طرف تھا جو اسے دھتکارتی بھاگی۔ دفتر دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ساکت ہوا اور اسے یہ حالت بہت ناگوار گزرا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے حکم کے بغیر جم میں کوئی داخل ہو۔ ماتھے پر بل پڑے وہ موڑ ایمل کو کھڑا دیکھ کر اس کے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ سلک کی طرح سرخ میکسی میں ملبوس اپنے سلکی بالوں کو رف جوڑے میں باندھے وہ کسی بھی ایمان کو ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ مقابل سٹون مین پر ان سب کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ مسلسل بینچنگ پر اس کا پورا بدن پینے
پر شرابور ہوا تھا پسینے سے اور ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ایمن بے اختیار ہوتی اس کے پاس چلی آئی۔ ہائی ٹائگر کیسے ہو؟ جبکہ نظروں کا رخ اس کے کسرتی جسم کی طرف تھا۔ بے شرمی کی ساری حدیں پار کر رہی تھی۔ وہ اسے تک رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں قدم بھی رکھنے کی؟ وہ اس کو بولنے کا موقع بھی دیے بغیر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لایا۔ اور اس کو اندر کس نے آنے دیا؟ وہ ان پر بولا نہیں دھڑا تھا۔ گارڈ جو اس کے چلانے پر بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے اور اب اس کے غصے سے کانپ رہے تھے۔ آئندہ میرے حکم کے بغیر کوئی اندر نہ آئے، اور یہ آخری وارننگ ہے تم لوگوں کی، چاہے وہ میری سو کولڈ ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اس کے چمچے یہ کہتے ہوئے، جی صاحب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، آخری بار معاف کر دیں بس۔ ٹائگر یہ کیا طریقہ ہے گھر آئے اپنے مہمان سے بات کرنے کا؟ اور میں تمہاری کزن بھی ہوں، شاید تم بھول رہی ہو۔ وہ چیختے ہوئے بولی۔ نوکروں کے سامنے اس سے بے عزتی پر وہ سرخ ہوئی۔ آواز نیچی، میرے سامنے چیخنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور مجھے دوبارہ اس انداز میں بولنے کی ہمت نہ کرنا۔ دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں چھوڑوں گا۔ اور کیا بولا تم نے؟ کزن؟ ہاں، کون سی کزن؟ نہیں، تم ہو میری کزن، میرے ساتھ یہ زبردستی کا رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں تم سے پیار کرتی ہوں اور ہم شادی بھی تو کرنے والے ہیں نا۔ وہ زندی انداز میں بولی۔ بہت دیکھی تم جیسی جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو کیا سب سے کرتا پھروں؟ پاؤ کے پرنسز، اپنے محل سے نکل آؤ، اور یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ تمہارے باپ تمہیں پیسوں سے کچھ بھی خرید کر دے سکتا ہے، مگر ٹائگر نہیں۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دوبارہ اپنا یہ منحوس چہرہ میرے سامنے مت لانا۔ میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ غصے اور آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ شوق سے مرو، لیکن یہاں نہیں، اور دوبارہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ اسے باہر دھکا دیتے ہوئے واپس اندر کی طرف اور بڑھ گیا۔ اور چلو میڈم، اب یہاں تک کیا کر رہی ہو؟ سنا نہیں باس نے کیا کہا؟ گارڈز بھی اپنے مالک کی طرح ہی بولے تو وہ تن پن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تم ایک بار بھی اس کو اپنی طرف راغب نہیں کر پائی۔ آنٹی، وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ آج تو اس نے مجھے اپنا ویلا دھکا دے کر نکالا ہے، سب نوکروں کے سامنے اتنا بے عزت کی کہ اس نے میری مسلسل رونے پہ سرخ ہوئے ناک کو مزید رگڑتی وہ ہچکیوں سے بولی۔ ارے اب بس بھی کرو وہ ڈارلنگ، دیکھو تو کیا حالت بنا لی تم نے اپنی، دیکھو تو تم کوشش کرو نا، ضرور تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ پچکارتے ہوئے بولی۔ کیا سچ میں وہ میری طرف توجہ دے گا نا؟ ہاں نا، اتنی خوبصورت لڑکی کو کون دھتکارے گا؟ دیکھنا وہ ضرور متوجہ ہوگا، بس تم ہمت ہار مت مارنا اور میری بہو بنو گی، صرف اور صرف تم ہی بنو گی۔ ایمل اس کی بات سنتی شرم سے سر جھکا گئی۔ ڈرامہ ہے یہ لڑکی، شرماتے تو دیکھو کیسے رہی ہے، جینا حرام کر رکھا ہے میرا تو۔ وہ دل میں کڑ کر بڑبڑاتے چہرے پر مسکراتا۔ آئے سے اس لڑکی کا پتہ چلا اپنے آفس میں بیٹھا آنکھیں موندے سگریٹ کا کہرا کش لیتے والا جی باس کوشش جاری ہے۔ یہاں کے تقریباً سبھی سوسائٹیز میں چکا کر چکا ہوں، مگر پتہ نہیں چل سکا۔ کوشش نہیں آئس، کوشش نہیں، کسی بھی طرح سے پتہ کرو اس لڑکی کا، مجھے ہر حال میں بتاؤ۔ دو ٹوک انداز میں بولتا وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اسے نظر انداز کر گئی تھی، کوئی عام بات نہ تھی۔ اب تک ہر نظر کا مرکز بنا رہنے والا اپنا اگنور کیا جانا کیسے جانے دیتا؟ جی باس، جیسا آپ کہیں، ہم تم جا سکتے ہو اب، اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، کوئی مطلب کوئی بھی نہیں، سمجھے تو گئے ہوگا نا؟ جی سمجھ گیا باس۔ آج کسی رپورٹ کی معنی جواب دیتا وہاں سے چلا گیا۔ بہت جلد ڈھونڈ لوں گا میں تمہیں سب کا۔ حالت میں آتا وہ سوچو میں اسے مخاطب ہوتا ہوا، اب نہ جانے کس موڑ پر اور کس طرح وہ اسے ملنے والی تھی، اور اس کے ارادوں سے انجان منسا جو دوبارہ اس کی کیسی ہو گلاب و فیروزہ جو کپڑے دھو کر انہیں تار پر پھیلا رہی تھی، اور اس کے مکروہ اور بھدی آواز پر وہی ساکت ہوئی۔ بڑبڑا کر جلدی سے اپنے دوپٹے کی تلاش میں نظریں گھمائی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ یاد آنے پر وہ نیچے ہی رکھ آئی تھی اور واپس آ رہی تھی۔ قمیض ساری بھیگ کر جسم سے چپک گئی تھی۔ ارے آج تو کیا مت ڈال رہی ہو جان؟ وہ آنکھوں میں ہوس لیے اس کے سامنے آئے۔ شرم کرو کچھ ماموں یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ؟ تار پر ہی گیلا دوپٹہ اتار کر خود پر لپیٹتے وہ ناگواری سے بولی۔ اے خبردار جو مجھے ماموں کہا، لگتا نہیں ہوں میں تمہارا ماموں، بہت جلد تجھے بیوی بناؤں گا۔ زیادہ نخرت دکھایا نا تو زیادہ کچھ نہیں ہوگا، بس اس گھر کی چھت سے بھی جائے گی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی بیٹی کی عمر کیوں تم میرے پیچھے پڑ گئے؟ خدا را مجھ یتیم پر رحم کرو۔ السلام